تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، اب ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دی۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی پنجابی زبان بھوک نہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، اور وہ آگے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسا۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاریں، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کی
گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے. اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی, اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی, اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے, ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے, اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے, تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. یہ والدین غور سے سنو, حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے, بیٹی کا بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے, ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے, پھر خود بیٹھتے تھے. یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے. پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی, پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی, پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی. تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو. والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا, ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا. بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے, حاجی ہے, عمرے کرتے ہیں, لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے, ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے, وہ نہیں ہے. زندگی بیت گئی اس انتظار میں, مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی, تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج, پتہ نہیں کب صبح ہوگی. چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا, ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے, اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا. اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے. ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے. تو والدین پڑھیں شریعت کو, اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر, کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے. حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی, وہ کہنے لگا حضور معافی دیا جائے, ایک میری گل سن لو. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں, بالکل ٹھیک ہے, پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو تے؟ آپ نے کہا ہاں. آپ نے کہا ہاں. کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں. کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے, نیک عورت تلاش کرے. دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے. تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے. کہا جی پھر سن لو حضرت جی, میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے مینوں حبشی ماں دیتی, انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی. میرا پہلا حق اس مارا ہے. دوسرا سن لو, اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے, کہ اس نے میرا نام جولان رکھا ہے. اور تری سن لو, اس آج تے مینوں قرآن دی شکل نہیں وکھائی. حضرت عمر ہوئی سوٹا ہو دے سر تے پھیر دے, کہ پہلے تیری مالش کراں پھر ایدی کر سکتے. تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں, اور اولاد کا بھی حال یہی ہے. چونکہ ماں کیا ہے, باپ کیا ہے, اولاد کیا ہے, یہ شریعت, یہ قرآن بتاتا ہے, یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے.